وادی کشمیر کے مخصوص اور خوشبودار چاول مشک بدجی کو حال ہی میں جیو ٹیگ حاصل ہوا، جو کہ بین الاقوامی سطح پر اس کی شناخت کو تقویت دینے والا قدم سمجھا جا رہا تھا۔ تاہم اس اہم پیش رفت کے باوجود کسانوں کو اب بھی مایوسی کا سامنا ہے۔ دیکھیے اننت ناگ سے ہمارے نمائندے دین عمران کی رپورٹ۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ساگام علاقے میں کسان آج کل شدید معاشی بحران سے دوچار ہیں۔ یہ وہی کسان ہیں جو برسوں سے ریاستی اور قومی سطح پر اپنی شناخت رکھنے والے نایاب اور خوشبودار چاول مشک بدجی کی کاشت میں مصروف رہے ہیں۔ ایک زمانے میں یہی چاول ساگام علاقے کی پہچان اور فخر ہوا کرتے تھے، مگر آج یہی کاشتکار اپنی محنت کی کم ہوتی قیمت، گرتی ہوئی مانگ اور سرکاری بے رخی کا شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ساگام علاقے کے کسان اب معاشی بحران سے دوچار ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جدید تقاضوں کے مطابق اپنی زمینوں کو اپ ڈیٹ کیا، فصلوں کا جیو ٹیگ حاصل کیا تاکہ عالمی سطح پر اپنی پیداوار کو ایک منفرد شناخت دی جا سکے، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود بازار میں مشک بدجی کی مانگ میں مسلسل کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، جس سے ان کی آمدنی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ وہ اچھے داموں پر بیچ جائے گا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ کراپ تو بہت اچھا نکلا ہے، لوگوں نے محنت بھی کیا ہے اور ڈپارٹمنٹ نے بھی محنت کیا ہے، اور آپ کی وساطت سے کہ یہ مختلف جگہوں پر پہنچ گیا، مشہور بھی ہو گیا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تو ایسے ہی رہا کہ کسی نے لیا نہیں، مارکیٹ ہی نہیں رہا، اس کا کوئی باغ ہی نہیں رہا، کوئی کھاتا ہی نہیں، حالت بھی خراب ہوئی اور بھی سمجھتے ہیں ہم تو یہاں وہ کھانے کے لیے بھی انسانوں کو، لوگوں کو کاروبار ہی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک کارن ہے۔ کسانوں کے مطابق ساگام کی زمین، اس کا پانی، یہاں کی آب و ہوا، یہ سب کچھ مل کر مشک بدجی کو وہ خوشبو دیتے ہیں جو کہیں اور پیدا نہیں ہو سکتی، مگر اب محکمے نے اس چاول کو دیگر اضلاع میں بھی اگانے کی اجازت دے دی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کی قیمت بھی گری اور ہماری فصل کی افادیت بھی کم ہو گئی۔ مگر مانگے دے رہے ممکن سے وہیں ماہرین زراعت کا بھی یہی ماننا ہے کہ مخصوص جغرافیائی شناخت رکھنے والی فصلوں کو جی آئی ٹیگ دے کر ان کی پیداواری حدود کو واضح کیا جانا چاہیے تاکہ ان کے معیار اور قیمت دونوں برقرار رہ سکیں۔ ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر زبیر احمد کا کہنا ہے کہ محکمہ کسانوں کے تئیں ہمیشہ اپنی خدمات انجام دینے میں پیش رہا ہے۔ وہیں محکمہ زراعت کے چیف ایگریکلچر افسر شہنواز حسین کا کہنا ہے کہ محکمے نے گزشتہ دنوں مشک بدجی کے سیمپل ملک سے باہر بھیجا ہے، جس کے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں۔ گورنمنٹ کی کاوشوں کی وجہ سے دن بدن پروڈکشن اس کی زیادہ آ رہی ہے اور فارمر بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم نے ڈیمانسٹریشن بھی دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی ہم نے سیڈ یہاں سے بھیج دیا ہے، یہاں ہمارے ادر سب ڈویژنز میں بھی اس کا رزلٹ بہت اچھا آ رہا ہے۔ ڈپارٹمنٹ کوشش کر رہا ہے، ٹیکنیکل گائیڈنس، اسسٹنس، ان کو جو بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے ہر وقت ڈپارٹمنٹ ساتھ ہوتا ہے ان کے، اس میں کوئی دہرایا نہیں ہے۔ مارکیٹنگ کے ایونیوز موجود ہے تو وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں۔ ریسنٹلی ہم نے اپیڈا کے کولیبریشن کے ساتھ ہم نے ایک کیمپ بھی کیا تھا ساگام ایریا میں پچھلے ہفتے ہی، تو اپیڈا کی پوری ٹیم وہاں پہ آئی تھی، تو ان نے فارمر سے بات کی، اور اس کے اپیڈا کا کام ہوتا ہے کہ جو ہمارے نیش پروڈکٹس ہے تو ان کی مارکیٹنگ میں وہ سہیوگ کرتے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا حکومت خاص کر محکمہ زراعت کسانوں کی فریاد پر توجہ دیتا ہے؟ کیا مشک بدجی کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس مل سکے گا، یا ساگام کے کسان اس خوشبودار خواب کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ امید و بیم سے بھرے کسان آخر کہاں جائیں؟ منصف ٹی وی کے لیے اننت ناگ سے دین عمران کی رپورٹ۔